بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے بندو، آپ کے سامنے سورۃ الذاریات سورۃ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگوں، آج یہ انسان اپنی مقصد پیدائش کو بھول گیا۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا، آج یہ انسان اس سے غافل ہے۔ آج یہ انسان دنیا کی شہوت و لذات میں پڑ گیا۔ اس انسان نے اپنا سب کچھ اس دنیائی کو سمجھ لیا۔ اس نے اپنا محور اس دنیا کو بنا لیا ہے۔ آج اس کے کان میں صبح شام 5 مرتبہ آواز گونجتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، لوگوں آؤ نماز کی طرف، لوگوں آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن افسوس، وہ دن میں 5 مرتبہ پکارنے والا پکارتا ہے، لوگوں کامیابی کی طرف آؤ، لیکن ہم نے اس پکارنے والے کی پکار کو نہیں سنا۔ ہم اس کی پکار کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، اس کو رد کر دیا کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تو ہماری کامیابی اس دنیا کے مال اور دولت جمع کرنے میں ہے۔ اس دنیا کی کامیابی ہم اپنا بینک بیلنس جمع کرنے میں سمجھتے ہیں۔ اس دنیا کی کامیابی ہم اپنے بڑے بڑے گھر بنانے میں، اپنے کاروبار بنانے میں، اپنی عزت بنانے میں سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے بندے، یہ کامیابی چند روزہ کامیابی ہے، یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی یہ زندگی، یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ اور کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْقَلِيلِ، یہ دنیا کی زندگی، یہ تو اللہ کے بندے بس ایک تھوڑا سا متاع ہے، تھوڑی سی زندگی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حقیقی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، وہ زندگی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، وہ زندگی اللہ کے بندوں جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اور حقیقی کامیابی یہی آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، بس جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، یقیناً وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی، یہ تو اللہ کے بندوں دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ کے بندے، آخرت کی کامیابی کیسے ہو سکتی ہے؟ آخرت میں کامیاب ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ میرا اور آپ کا بتایا ہوا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی چوٹی پر چڑھ کر
جب ساری انسانیت کو مخاطب کر کے پکارا تھا اور کہا تھا کہ یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، سب کے سب مل کر اس بات کو اقرار کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے بندو، وہ مکہ کے مشرکین تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس بات کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں کیا بات بتلا رہے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو سینکڑوں الہ بنا رکھے ہیں، سینکڑوں بت تراش رکھے ہیں، یہ جو کعبہ کے گرد ہم نے 3 سے زیادہ کچھ سجائے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ یہ الہ کچھ نہیں کر سکتے، جن کو ہم داتا گردانتے ہیں، جن کو ہم غوث کہتے ہیں، جن کو ہم مشکل کشا کہتے ہیں، جن کو ہم فریاد رس کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ قبروں والے کچھ نہیں کر سکتے، یہ پیر اور اولیاء کچھ نہیں کر سکتے، یہ ملنگ اور جتنے ہم نے بنا رکھے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ کے بندو، یہی دعوت آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ لوگوں، ایک اللہ کو اپنا معبود مان لو، ایک اللہ کو اپنا معبود جان لو، تمہاری یہ گردنیں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے نہ جھکے، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو، ایک اللہ کو پکارو۔ اگر تمہیں اولاد چاہیے، اللہ کو پکارو۔ اگر تمہیں کاروبار چاہیے، اللہ کو پکارو۔ تم پر کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے، ایک اللہ کو پکارو۔ ایک اللہ ہی ہے ساری پریشانیوں کو دور کرنے والا، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کے بندو، اگر اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارا، اور ہستیوں کو پکارا، جن جن کو یہ لوگ پکارا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ، رہی وہ ہستیاں جنہیں یہ اللہ کے سوا پکارا کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا، یہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، یہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اموات، جن ہستیوں کو تم پکارا کرتے ہو، جن کو تم داتا کہتے ہو، جن کو تم دستگیر کہتے ہو، جن کو تم غوث کہتے ہو، جن کو تم مشکل کشا کہتے ہو، جن کو تم فریاد رس کہتے ہو، جن کو تم غریب نواز کہتے ہو، جس کو تم جھولیوں کا بننے والا کہتے ہو، جس کو تم حاضر و نازل سمجھتے ہو، سنو، اللہ کی کتاب کہتی ہے اموات، یہ مردے ہیں، غیر احیاء، ان کے اندر زندگی نہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، سنو، ان کو تو اس بات کا بھی شعور نہیں کہ دوبارہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے بندو، آج تم عبادت کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، آج تم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کر رہے ہو، لیکن لوگوں سوچو، تمہاری یہ نمازیں، تمہارے یہ روزے، تمہارے یہ حج، تمہاری یہ قربانی کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ اللہ کے بندو، اگر تمہارے عقیدے میں شرک ہے، شرک کی موجودگی میں تمہاری کوئی عبادت قابل قبول نہیں، تمہاری یہ ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں، تمہاری یہ نمازیں، تمہارے یہ روزے، تمہارے یہ حج، تمہاری یہ عمرے، تمہاری یہ قربانیاں قیامت کے دن تمہارے منہ پہ دیوانی جائیں گی، اس لیے کہ تمہارے عقیدے میں شرک تھا، تم نے اللہ کے ساتھ اس کی مخلوقات کو شریک ٹھہرایا تھا۔ کبھی تم تعویذ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، کبھی تم گھوڑے کے نال کو شریک ٹھہراتے ہو، کبھی تم گائے کے سینگ کو شریک ٹھہراتے ہو، کبھی تم کالے کوئلے کو شریک ٹھہراتے ہو، کبھی تم کاں پہ عقیدہ رکھتے ہو، کبھی تم چھلوں پہ عقیدہ رکھتے ہو، کبھی تم انگلیوں کے نکیروں پر، انگوٹھیوں کے نکیروں پر عقیدہ رکھتے ہو۔ یہ فروزہ ہے، یہ تمرکز ہے، یہ یاقوت ہے، یہ مرجان ہے، اس سے پریشانی دور ہوتی ہے، اس سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ لوگوں، پریشانیوں کو دور کرنے والا، روزی میں برکت دینے والا ایک اللہ کو مانو۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور کو مانا تو جان رکھو یہ
عقیدہ شرک کا ہے، شرک کا عقیدہ رکھتے ہوئے تمہاری یہ ساری عبادتیں کسی کام کی نہیں۔ اللہ کی کتاب کہتی ہے سورہ توبہ سورت نمبر 9 آیت نمبر 17 میں مالک فرماتا ہے اولئک حبطت اعمالهم، ان کے اعمال برباد ہیں، وفی النار هم خالدون، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانے والے ہیں۔ اللہ کے بندو سورہ الغاشیہ میں مالک فرماتا ہے آیت نمبر 3 میں عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، اعمال سے تھکے ہوئے آؤ گے، اعمال برباد کر کے گرم جہنم میں ڈال دوں گا۔ لوگوں کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے میں شرک ہوگا، شرک کرنے والا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، شرک کرنے والا کبھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ میری بات نہیں، میرا اور آپ کے رب کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ المائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 72 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انہو من یشرک باللہ، بے شک جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقد حرم اللہ علیہ الجنت، یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور شرک کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 48 اور 116 میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ لوگوں ابھی بھی وقت ہے، موقع ہے، اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کر لو، اپنے عقیدے سے شرک کو ختم کر دو، اپنے عقیدے کو شرک سے پاک کر لو، اس بات پر عقیدہ بنا لو کہ سب کا جو کچھ کرنے والا ہے ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا۔ نہ انگوٹھی میں کوئی شفا ہے، نہ اس نگینے سے کوئی نفع و نقصان کا اختیار ہے، نہ یہ قبر والے کچھ کر سکتے ہیں، نہ یہ گھوڑے کا نال کچھ کر سکتا ہے، نہ گائے کے سینگ سے کچھ ہو سکتا ہے، نہ تعویذ اور گھنٹا سے کچھ ہو سکتا ہے، نہ جادوگر نفع و نقصان کا اختیار رکھتا ہے، نہ دجال نہ دجال میں کوئی ایسا عمل ہے، نہ دجال ایسا کوئی عمل کر سکتا ہے کہ وہ بارش برسا دے، وہ فصلیں اگا دے، نہ وہ دجال کسی کو مار سکتا ہے، نہ زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے بندو ایک اللہ کو اپنا معبود مان لو، وہی داتا ہے، لاہور والا داتا نہیں، وہی غوث ہے، 11ویں والا عبد القادر جیلانی غوث نہیں، اولاد دینے والا ایک اللہ ہے، کوئی اور نہیں، کوئی قبر والا، کوئی ملکہ ہستی، وہی بابا، کوئی بزرگ اولادیں نہیں دے سکتے۔ یہ عقیدہ بنا لو تو انشاءاللہ تمہاری یہ عبادتیں کام آئیں گی، یہ عبادتیں قبول ہوں گی۔ لیکن اگر شرک ہوا، اللہ کی کتاب کہتی ہے تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ذرا ان کا حال دیکھو، قل سیروا فی الارض، ان سے کہو ذرا زمین میں سیر کرو، چلو پھرو، انظروا دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسے تم سے پہلے لوگوں کا انجام ہوا۔ اس لیے ان کو برباد اس لیے کیا گیا کہ ان کے عقیدے میں شرک تھا۔ اللہ کے بندو آج اس امت پر بربادی ہے، آج امت پریشان ہے، آج یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے، آج یہ ظالم حکمران مسلط ہے، آج یہ جس طریقے سے ہمارے شہر کو ڈبو دیا گیا، جس طرح جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں، جس طرح آج پوری قوم مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، جس طرح سے آج یہ سینیٹر اور یہ ارکان اسمبلی بک رہے ہیں، یہ بکاؤ مال جس طرح ہے، یہ سب ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ اس لیے کہ اللہ پر ایمان نہیں، اللہ پر عقیدہ نہیں، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، عقیدہ درست کر لو تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ یہ میری بات نہیں، میرے اور آپ کے رب کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر
یہ بستیوں والے اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئے، تقویٰ کی روش اختیار کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بھی رحمتیں برسائے گا، زمین بھی ان کے لیے سوتے اگل دے گی۔ لیکن اللہ کے بندو اگر ایسا نہ کیا تو جان رکھو یہ جو بربادی چل رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ جو خشکی اور تری میں عذاب برپا ہے، یہ ظہر فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ اگر بعض آ گئے تو یہ سب ختم ہو جائے گا، بعض نہیں آئے تو پھر انتظار کرو، پھر اللہ کا عذاب اسی طرح برستا رہے گا اور پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے بندو مزید تفصیل کے لیے ہمارا لٹریچر ہے، بلا قیمت تقسیم کرتے ہیں، لیجئے لٹریچر لیجئے، پڑھیے، اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کیجئے۔ مغرب کے بعد انشاءاللہ یہ برابر میں مسجد توحید ہے، اس پہ جیسے قرآن و سننا ہوگا، آئیے درس سنیے، اپنے عقائد کی اصلاح کیجئے، کسی قسم کا کوئی سوال ہو اشکال ہو کیجئے، انشاءاللہ قرآن و سننا سے جواب دیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔